الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله ومحمولاتها پہلے متن تو پڑھو ومحمولاتها امور خارجۃ عنها لاحقۃ لها لذواتها صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف علیہ رحمہ نے بیان کیا تھا علم کے اجزاء تین ہیں، پہلے موضوع، دوسرے مبادی اور تیسرے مسائل جو ہیں ان کے مسئلہ زیر موضوع محمول سے مرکب ہے، تو ان کے جو موضوعات ہیں یا وہ علم کا موضوع ہوتا ہے یا علم کے موضوع کی نوع ہوتی ہے یا علم کے موضوع کی یا ذاتی ہوتی ہے یا مرکب ہے دو سے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ان مسائل کے جو محمولات ہیں وہ امور ہیں جو خارج ہیں موضوعات سے، ان کی حقیقت میں داخل نہیں ہیں، لاحق ہیں موضوعات کو لذاتہا، اپنی ذات کی وجہ سے۔ جی، ان مسائل کے جو محمولات ہیں وہ امور ہیں، ایسے امور جو موضوعات سے خارج ہیں، اور وہ امور موضوعات کو لاحق ہیں لذواتہا، اور محمولات ان کے امور ہیں جو خارج ہیں ان سے مرجع آ رہے نہیں ہوئے، لاحق ہیں ان کو لذواتہا، اور محمولات ان کے امور ہیں، ایسے امور جو خارج ہیں ان سے، لاحق ہیں ان کو لذواتہا۔ قولہ ومحمولاتها اے محمولات المسائل، شارح نے بیان کیا ہے ومحمولاتها ضمیر کا مرجع ہے مسائل، قول ماتن کا ومحمولاتها یعنی مسائل کے محمولات، جی، قول ماتن کا ومحمولاتها یعنی مسائل کے محمولات، امور خارجۃ عنہا اے عن الموضوعات۔ شارح نے بیان کیا ہے کہ انہا کا مرجع ہے موضوعات کے، ایسے امور جو خارج ہیں کن سے؟ موضوعات سے۔ محمولات کن کے؟ مسائل کے۔ تو امور خارج ہیں کن سے؟ موضوعات سے۔ قول ماتن کا امور خارجۃ عنہا یعنی موضوعات سے، جی، قول ماتن کا امور خارجۃ عنہا یعنی موضوعات سے، لاحقۃ لہا اے عارضۃ لتلک الموضوعات۔ بس شارح نے علامہ علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ وہ ایسے امور ہیں جو لاحق ہیں، جو لاحق ہیں موضوعات کو، جو لاحق ہیں موضوعات کو، لاحق ہیں۔ سنیں ہی تو شارح کہتا ہے کہ یہاں لاحق کا معنی ہے عارض، یہاں لاحق کا معنی ہے عارض، کیونکہ لحوق کے دو معنی ہوتے ہیں، تو یہاں لحوق بمعنی عروض ہے، لحوق بمعنی عروض ہے، یعنی وہ ایسے امور ہیں جو عارض ہیں ان موضوعات کو، جو عارض ہیں ان موضوعات کو۔ کیا کہتے؟ شارح کہتا ہے کہ وہ امور جو خارج ہیں موضوعات سے، وہ لاحق ہیں موضوعات کو، لحوق بمعنی عروض ہے، یعنی وہ امور عارض ہیں ان موضوعات کو، وہ امور کیا ہیں؟ عارض ہیں ان موضوعات کو، ان موضوعات کو وہ عارض ہیں، عارض ہیں۔ جی سنیں،
قول متن کا لاحقۃ لہا، قول ماتن کا لاحقۃ لہا، یعنی عارض ہیں، یعنی عارض ہیں، یہ تو ہو گیا لاحقہ کا معنی، لہا کا مرجع، ان موضوعات کے لیے، موضوعات کے لیے، تو انہاس کا مرجع ہے موضوعات، لہا کا مرجع ہے موضوعات، محمولاتوں کا مرجع ہے مسائل۔ قول ماتن کا لاحقۃ لہا یعنی عارض ہیں ان موضوعات کو، والمراد ہاہنا محمولۃ علیہا، فإن العارض هو الخارج المحمول، فإذا جرد عن قید الخروج للتصریح بها فيما قبل بقي الحمل۔ بس سوال ہے، اس کا جواب ہے، کیا ہے؟ سوال ہے، اس کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے جی کہ لاحق کا یا معنی کیا عارض، جی جی لاحق کا معنی کیا ہے عارض، اور عارض کا معنی ہوتا ہے خارج محمول، جی شے کی حقیقت سے خارج ہو، شے پر محمول ہو، شے کی شے کی حقیقت سے خارج ہو اور شے پر محمول ہو، یہ کس کا معنی عارض کا معنی ہے، عارض کا، جیسا کہ کاتب انسان کو عارض ہے۔ جی جی تو اب مصنف کو چاہیے تھا کہ امور لاحقۃ لہا، کیونکہ لاحق کا معنی ہے عارض، جی عارض کا معنی ہے خارج محمول، تو لاحقہ کے اندر خارج کا معنی آ گئے تو علیحدہ ذکر نہ کرتے، علیحدہ کرنا کرتے۔ یہ سوال ہے تو اس کا جواب دیا کیا کہ جی سوال ہے کہ لاحق بمعنی عارض ہے اور عارض کا معنی ہے خارج، یعنی حقیقت سے خارج ہو اور اس پر اس شے پر محمول ہو، تو یہ معنی تو لاحقہ کے اندر خارجہ کا معنی آ گیا، آ گیا، تو مصنف کو چاہیے تھا کہ خارجۃ عنہا کی قید ساتھ نہ لگاتے، بھئی محمولاتها امور لاحقۃ لہا لذواتہ، کافی تھا۔ جی اس کا شارح صاحب نے جواب دیا ہے کہ لاحقہ سے مراد ہے عارضہ، اور مراد یہاں صرف محمول ہے، مراد صرف محمول ہے۔ کیا کہہ دی؟ تو اس کا شارح نے جواب دیا کہ لاحقہ سے مراد ہے عارضہ اور مراد یہاں صرف محمول ہے، محمولہ، جی محمولہ، سنیں نا جی دلیل بے، یہ کیسے یہاں مراد صرف، جی محمول ہے، حالانکہ عارض تو کہتے ہیں کہ اس کو خارج محمول کے مجموعے کو، تو یہاں صرف مراد لیا کیا محمولہ، اس کا جو ہے نا وجہ دلیل دی ہے کہ عارض کہتے ہیں خارج محمول کو، جی عارض کہتے ہیں خارج محمول کو، یعنی لاحق بمعنی عارض، عارض، اور عارض کہتے ہیں، خارج محمول کو، تو جب لاحق کو یعنی عارض کو جی خروج کی قید سے خالی کر لیا گیا، خروج کی قید سے خالی کر لیا گیا، کیوں خالی کیا؟ اس لیے کہ خارجتن کی ما قبل میں تصریح ہے، جی خارجتن عنہا، عنہا، جب تصریح ہے تو اب لاحقہ بمعنی عارضہ کو خالی کر لیا کس سے؟ خروج کی قید سے، تو پیچھے پھر کیا بچ گیا؟ حمل، تو اب لاحقہ بمعنی عارضہ، تو عارض بمعنی محمول، کیا؟ عارض بمعنی محمول، اب معنی بنا کہ محمولات ان کے کن کے مسائل کے امور ہیں جو خارج ہیں موضوعات سے، محمول ہیں موضوعات پر، محمول ہیں موضوعات پر، وہ محمول پر ہوتا ہے نا، کو تو نہیں ہوتا واجہ، موضوعات پر، اے معنی بن گیا کیا کہ جی تو اس کا دلیل دیا کہ یہاں دلیل یہ دی ہے کہ یہاں عارض سے مراد صرف محمولہ، محمول، وجہ اس کی وجہ اس کی ہے کہ عارض جو ہے یہ بولا ہے، اس کا معنی ہے خارج محمول، اس کے ساتھ تصریح کرنے کے لیے ما قبل میں کے لیے کیا واجہ
بے اس کے پیچھے تصریح آنے کی خارجاتن، جب پیچھے خارجاتن آ گیا تو اب لاحقاتن بمعنی عارض کو خروج والے معنی سے خالی کر لیا، تو پیچھے حمل باقی رہ گیا۔ تجرید یہ ہوتی ہے توفیاب ایک لفظ کا معنی ہے لمبا، تو اس کو بعض معنی سے خالی کرنا، صرف بعض مراد لینا، اس کو تجرید کہتے ہیں جی۔ تو چونکہ پیچھے خارجاتن آ گیا ہے اس لیے اس کو خالی کیا کس سے؟ خروج والی قید سے، تو پیچھے بچ گیا لاحقہ بمعنی عارضہ، عارضہ بمعنی محمولہ، بس وَلَوِ اكْتَفَى وَلَوِ اكْتَفَى الْمُصَنِّفُ بِاللُّحُوقِ لَكَفَى، رحمہ اللہ کہہ دیں بِاللُّحُوقِ لَكَفَى وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسُخِ قَوْلُ۔ صبر کر رہے ہو بے قابو ہو گئے۔ تو شارح اعتراض کرتا ہے مصنف رحمہ اللہ پر کہ اگر مصنف لاحقہ کے ساتھ اکتفا کرتے تو ٹھیک تھا۔ کیا کہتے؟ امور لاحقۃ لہا، تاکہ اے جڑے وچ تکلف کیتا ہے نا کہ یہاں تجرید کی ہے اور اس سے مراد صرف محمول ہے، اے تکلف دی ضرورت نہ پیندی، اس لیے لاحقۃ کافی تھا، خارجۃ نہ کہتے۔ کیا کہ جی شارح مصنف پر اعتراض کرتا ہے، کہتے ہیں اعتراض بھی ہے مشورہ بھی ہے، کیا کہ مصنف کو چاہیے تھا کہ صرف لاحقۃ پر اکتفا کرتے، کیویں کہندے وَمَحْمُولَاتُهَا أُمُورٌ لاحقۃ لَهَا لِذَوَاتِهَا، تو یہ کافی تھا تاکہ اس تکلف سے بچا جا سکے۔ سنیں، اور آگے شارح نے کہا ہے کہ جو متن کے بعض نسخوں میں اسی طرح عبارت ہے وَمَحْمُولَاتُهَا محمولاتها امور لاحقۃ لها لذواتها، خارجتن کوئی نہیں، او انہا تے پھر خارجتن دے نال لگنا ہے نا، او تو نال جو خارجہ گیا تو انہا بھی گیا جی، وہ تو اس دا صلہ ہے جی۔ اور مراد یہاں، سنیں مراد یہاں بھئی اے لاحقتن کو مراد او پیچھے محمولۃ علیہا ہیں، محمولۃ علیہا ہے، یعنی محمولوں کن پر؟ موضوعات پر۔ محمول کس پر عمل ہوتا ہے؟ موضوع پر۔ اور کس پر ہونا؟ کیونکہ عارض، بھئی لاحق بمعنی عارض، تو عارض وہ خارج محمول ہوتا ہے، خارج محمول ہوتا ہے، یعنی ان اللاحق بمعنی عروض، اور عارض وہ کس کو کہتے ہیں؟ محمول کو۔ واجہ والعارض هو خارج المحمول، حاشیت نظر آؤں دے اتو پڑھ کے محمول کو واجہ جایا کہ بھئی عارض کس کو کہتے ہیں؟ خارج محمول، اچھی ذرا خارج محمول کو، یعنی مجموعہ امرین کا، کون؟ عارض، اور عارض امرین کا مجموعہ ہے، کیڑے امرین؟ خارج عن المعروض محمول علی المعروض، اے مطلب بھی جی سنیں، جو محمول نہیں نہ ہوتا اس کا نام عارض نہیں رکھتے یہ فلاں کو عارض ہے، کیونکہ عارض وہ خارج محمول ہے، پس جب خالی کیا گیا عارض کو خروج کی قید سے، کیوں خالی کیتا ہے؟ باوجہ تصریح کے خروج کے ساتھ ما قبل میں، تو جدو او وچوں نکل گیا تو پیچھے کی بچ گیا؟ باقی بچ گیا حمل، تو مطلب کی کہ اب لاحقہ بمعنی عارضہ تو عارضہ بمعنی محمولہ، اور اگر اکتفا کرتے مصنف رحمہ اللہ لحوق کے ساتھ تو البتہ کافی تھا، اور پایا گیا ہے بعض نسخوں میں، جی، اور مراد یہاں محمولہ علیہا ہے، کیونکہ عارض وہ خارج محمول ہے،
پس جب خالی کیا گیا عارض کو خروج کی قید سے باوجہ تصریح کے اس کے خارج کے ساتھ ما قبل میں، تو باقی بچ گیا حمل، اور اگر اکتفا کرتے مصنف رحمہ اللہ لحوق کے ساتھ تو البتہ کافی تھا، اور پایا گیا ہے بعض نسخوں میں قولہ لذواتها وهو بحسب الظاہر میرے یارو وهو بحسب الظاہر لا ينطبق الا صبر ہن اخوا ہوا وهو بحسب الظاہر لا ينطبق الا على الارض الاولى اولی و باجیا الا على الارض الاولی اولی اولا نہیں ای اللاحق للشیء اولا وبالذات أي بدون واسطة في الأرود ولا يشتمل العارض بواسطة المساوي مع أنه من الأرض الذاتي اتفاقا. صبر دھیان کریں. علم ہوتا کس چیز کا نام ہے؟ کوئی بھی علم ہو تو جی وہ بیان ہو رہا ہے کہ اس کے اجزاء کتنے ہوتے ہیں. تو مسائل کے جو محمولات ہیں وہ امور ہیں جو موضوعات کی حقیقت سے خارج ہیں، موضوعات کو لاحق ہیں لذواتہا، موضوعات کو لاحق ہیں لذواتہا، پھر ایک باری موضوعات کو لاحق ہیں لذواتہا، پھر ایک باری موضوعات کو لاحق ہیں لذواتہا. بس پہلے ذہن جرا کو حاشیے لکھے. شے کی حقیقت سے جو خارج ہو اور شے کو عارض ہو، یعنی شے پر محمول ہو، تو وہ جو خارج ہے نا عرض، وہ دو قسم ہوتی، عرض اولی تے عرض غیر اولی. کی عرض اولی اور عرض غیر اولی. پھر ایک باری عرض اولی اور عرض غیر اولی. او عرض آندے نا جڑا شاید دی حقیقت کو خارج ہوئے تو اس تے دا حمل ہوئے، انہوں عارض آکھو تے پاویں عرض آکھو. قائم انہوں زائد دا عارض آکھو تے پاویں اندی عرض آکھو. تو عرض دو قسم میں کیڑی؟ اولی اور غیر اولی. اولا نہیں، اولی اور غیر اولی. منصوب طرف اول کے تے منصوب طرف غیر اول کے گوا. ہن دھیان کر، یہ جو کہا ہے نا لذواتہا کی، لذواتہا سوال ہے، اشارے کرتے ہیں، پہلے ذرا تقریر سمجھتے پھر سوال سمجھ آ جائے گا. یہ لذواتہا بحسب الظاہر کی، لذواتہا بحسب الظاہر، بحسب الظاہر نہیں منطبق، نہیں شامل مگر عرض اولی پر، مگر عرض اولی پر. لذواتہا کہا ہے، لذواتہا کیا؟ لذواتہا. تو یہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے صرف عرض اولی کو شامل ہے. یہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے صرف عرض اولی کو شامل ہے. وہ عرض اولی کون دے؟ تعریف کرنے لگے نہیں، یعنی شے کو لاحق ہو اولاً و بالذات، یعنی بغیر واسطہ فی العروض کے، یعنی بغیر واسطہ فی العروض کے. یہ اس کو عارض ہے، درمیان میں واسطہ کوئی نہیں ہے، یہ عرض اولی ہے. یہ اس کو عارض ہے، اس واسطے سے اس کو کہتے ہیں واسطہ فی العروض. کیا کہتے ہیں؟ واسطہ فی العروض. کہ اس کے عارض ہونے کے لیے اس کو اس پر اس کا حمل ہونے کے لیے اس واسطے کو دخل ہے. تو یہ ہوتا ہے کیا؟ واسطہ فی العروض. واپس آ، عرض اولی ہوتی ہے شے کو لاحق ہو اولاً و بالذات، یعنی واسطہ فی العروض کے بغیر، یعنی واسطہ فی العروض کے بغیر. بغیر کس کے بغیر؟ واسطہ فی العروض کے بغیر. بغیر کیا
اور قول ماتن کا یہ ظاہر کے اعتبار سے صرف عرض اولی کو شامل ہے. عرض اولی لاحق ہوتی ہے شے کو واجہ عین الوضاحت کی تو عرض اولی ہوندا کون ہے؟ لاحق ہو شے کو اولاً و بالذات اس کا مطلب کیا اولاً و بالذات کا؟ یعنی واسطہ فی العروض کے بغیر، یعنی واسطہ فی العروض کے بغیر. اتھوں اے سمجھ آیا. اتھوں یہ سمجھ آیا. اب یہ جو لزوات آئے نا، ایک اور صورت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی یہ عارض ہے اس کو، جی یہ عارض ہے اس کو، لیکن یہ جو ہے نا واسطہ یہ مساوی ہے کس کے؟ اس معروض کے. واسطہ مساوی ہے معروض کے. جو عارض ہو شے کو واسطہ مساوی کے مساوی ساتھ، کے ساتھ، اس کو بھی عرض اولی کہتے ہیں. اس کو بھی عرض اولی کہتے ہیں. جو شے کو عارض ہو عارض و واسطہ مساوی کے ساتھ، اس کو بھی عرض اولی کہتے ہیں. لیکن یہ جو کہا ہے نا لذواتہا، جی یہ نہیں شامل اس عارض کو جو واسطہ مساوی کے ذریعے عرض اولی ہے. عارض ہوتا بیماری، یہ نہیں شامل اس عارض کو جو واسطہ مساوی کے ساتھ عارض ہے. سبب واسطہ مساوی کے سبب عارض ہوتا ہے، باوجود کہ جو عارض ہو واسطہ مساوی کے ساتھ، یہ بھی عرض ذاتی ہے بالاتفاق. یہ بھی عرض ذاتی ہے بالاتفاق. یہ بھی عرض ذاتی ہے، لیکن یہ اولی نہیں ہے. لیکن یہ اولی نہیں ہے. اولی نہیں ہے. تو یہ کہا نا لذواتہا، ظاہراً تو یہ ہے کہ جو بلا واسطہ عارض ہو تو یہ بن گئی کیا؟ عرض اولی تے عرض ذاتی. حالانکہ جو عارض ہو واسطہ مساوی کے ساتھ، یہ بھی عرض ذاتی ہوتی ہے. یہ بھی عرض ذاتی ہوتی ہے. کہ مسئلے کے موضوع کا جو محمول ہے وہ اس کی عرض ذاتی ہوتی ہے. وہ دو قسم ہے، بلا واسطہ عارض ہو یا واسطے مساوی کے ساتھ کے ساتھ عارض ہو. عارض بالاتفاق. اب سوال سمجھ آیا کہ ماتن نے جو کہا ہے نا لذواتہا، تو یہ تو صرف منطبق ہے کس پر؟ عرض اولی پر. یعنی جو عارض ہو محمول و شے پر بلا واسطہ، واسطہ یہ اس کو تو شامل نہیں ہے جو شے کو عارض و واسطہ، مساوی کے سبب حالانکہ وہ بھی عرض ذاتی ذاتی ہے. ہے. یہ سوال ہے. آگے جواب دینے نزدیک کیا سوال ہے کہ عرض اول ایک ہوتی ہے عرض اولی اور ایک عرض ذاتی، یہ دونوں ایک ہی ہے کہ شے کو جو لاحق ہے اولاً و بالذات یعنی واسطہ فی العروض کے بغیر، یہ ہے عرض اولی. یہ ہے عرض اولی. اور شے کو جو عارض ہو واسطہ مساوی کے سبب، اس وہ بھی عرض ذاتی ہے، ذاتی ہے، لیکن یہ بظاہر اس کو شامل نہیں ہے، ظاہر اس کو شامل نہیں ہے. کیونکہ لذواتہا کے مطلب ہے ذاتی طور پہ لاحق ہے، وچ واسطہ کوئی نہیں. لذواتہا کے مطلب ہے کہ ذاتی طور پر لاحق ہے، واسطہ نہیں ہے، تو یہ صرف عرض اولی ہے. عرض یہ جو ہے نا عرض اولی پر سچی ہے. حالانکہ جو شے کو عارض ہو واسطہ مساوی کے سبب، وہ بھی عرض ذاتی ہے. اس کا تو مطلب ہوا کہ جو اور لذواتہا ہے نا بھی عرض ذاتی صرف وہ ہوگی جو واسطے کے واسطے کے بغیر لاحق ہو، لا عارض ہو یعنی محمول ہو. لذواتہا جو کہا ہے، حالانکہ جو واسطہ مساوی کے ساتھ، عارض ہو، وہ بھی عرض ذاتی ہے. تو پھر اس پر تو یہ بظاہر سچا نہیں ہے. لذواتہا یعنی بلا واسطہ. یہ سوال کی ہے تو اس کے آگے توجیہ کرنی ہے. جی قول ماتن کا لذواتہا، اور وہ بحسب الظاہر نہیں منطبق یعنی نہیں شامل، مگر عرض اولی پر. اور عرض اولی کیڑی ہوندی ہے؟ یعنی لاحق شے کو اولاً و بالذات. اندہ کی مطلب ہے اولاً و بالذات.
یعنی واسطہ فی العروض کے بغیر واسطہ فی العروض کے بغیر اور نہیں شامل اور نہیں کون یہ لذواتہا عارض عارض بے واسطہ المساوی کو واسطۃ المساوی یعنی نہیں شامل اس عارض کو جو عارض ہے واسطہ مساوی کے سبب باوجود اس بات کے باوجود اس بات وہ عارض بھی وہ عارض بھی عرض ذاتی سے ہے ذاتی سے ہے بالاتفاق جی قول ماتن علیہ الرحمہ قال ذباتھا اور وہ باعتبار ظاہر کے نہیں شامل مگر عرض اولی کو یعنی لاحق وہ جو لاحق ہے شے کو اولاً وبالذات یعنی بغیر واسطہ فی العروض کے اور نہیں شامل لذواتھا اس نہیں شامل لذواتھا عارض بواسطہ اے الف لام موصولہ ہوئے تو چک وٹدا ہے نا حمید تو لگے ہیں پکو کو جو عارض ہے واسطہ مساوی کے سبب باوجود اس بات کے کہ یہ عارض بھی عرض ذاتی سے ہے بالاتفاق اگے ولذا ہن اے ہو گیا سوال ولذا اوله بعض الشارحین وقال اے لاستعداد مخصوص بذواتها سواء كان لحوقها إياها لذواتها أو لأمر يساويها بس دھیان کریں شارح کہتے ہیں چونکہ مصنف کی بات سے بظاہر جو عرض ذاتی کی دوسری قسم ہے واسطہ مساوی کے ذریعے عارض ہے اس پر منطبق نہیں ہو رہی اس لیے بعض شارحین جو ہیں تہذیب کے عبداللہ یزدی سے پہلے انہوں نے یہاں علامہ کی عبارت کی توجیہ کی ہے تعویل کی ہے ذرا لمبی دھیان کریں کیا کی ہے تعویل کی ہے انہوں نے کہا کہ لاحقۃ لہا لذواتہا یعنی لاستعداد مخصوص بذواتہا لاستعداد مخصوص بذواتہا کہ اس عارض میں ایک خاص استعداد ہو موضوعات کی ذات کے ساتھ خاص استعداد ہو موضوعات کی ذات کے ساتھ برابر ہے کہ لحوق ان امور کا لحوقہا ایہا کن کو موضوعات کو لذواتہا ہو یا امر کے واسطے سے جو مساوی ہے کن کے موضوعات کے اب یہ دونوں کو شامل ہوں گی کیا کہ جی شارح عبداللہ یزدی کہتا ہے کہ اس سوال کی پھر بعض شارح اور سوال کی نہیں ہو سوال تو ہو گیا نا تو بعض شارحین نے مصنف کی اس عبارت کی توجیہ کی ہے تعویل کی ہے تاکہ یہ جو عرض کی دو قسمیں ہیں بھئی ایک بلا واسطہ اور ایک واسطہ مساوی کے ساتھ دونوں عرض ذاتی ہیں دونوں پر یہ بات سچی آ جائے تو تعویل یوں کی ہے لذواتہا عارض وہ استعداد مخصوص لذواتہا کی لذواتہا یعنی لاستعداد مخصوص بذواتہا اے مطلب بے لام تے زوات دا درمیان اے عبارت مقدر کی تھی کیڑی لسٹ استعداد مخصوص بذواتہا بذواتہا برابر اوے خود رو استعداد مخصوص کیڑی ہوندی ہونا شے کا قوت قریبہ کے ساتھ یا قوت بعیدہ کے ساتھ فعل سے کہ جس قوت کے سبب سے شے بالفعل ہو جائے یا بالفعل ہونے کے قریب بعید ہو جی اس کو کہتے ہیں استعداد مخصوص جی برابر ہے کہ ان امور کا لحوق موضوعات کو لذواتہا ہو یا ایسے امر کے ساتھ ہو جو مساوی ہے موضوعات کے اے مطلب جی اے توجیہ کی انہوں نے کیا کی ہے توجیہ کی ہے تو اب یہ دونوں شامل ہو گئے آگے دلیل ہونی اور اسی لیے تو اے قول مصنف لذواتہا نظر آ رہی بعض شارحین نے بائیں طور کے لحوق لذواتہا مراد ہے استعداد اس کی
اور اسی لیے تو تعویل کی ہے اس قول کی بعض شارحین نے اور کہا یعنی باوجہ استعداد مخصوص کے موضوعات کی ذات کے ساتھ برابر ہے ہو لحوق ان امور کا موضوعات کو لذواتہا یعنی بلا واسطہ یا امر کے واسطے سے ایسا امر جو مساوی ہو موضوعات کے جی اور اسی لیے تو تعویل کی ہے ماتن کے قول ذواتہا کی بعض شارحین نے اور کہا ہے کہ یعنی باوجہ استعداد مخصوص کے موضوعات کی ذات کے ساتھ برابر ہے کہ ہو لحوق ان امور کا موضوعات کو لذواتہا یا ایسے امر کے واسطے کے ساتھ جو مساوی ہے موضوعات کے فَإِنَّ اللَّهِ كَالشَّيْءِ لِمَا هُوَ يَتَنَاوَلُ الْأَعْرَاضَ الذَّاتِيَّةَ جَمِيعًا عَلَى مَا صبر دلیل دی ہے کہ او علت للتعمیم الحاصل من قول سواء کیونکہ وہ جو لاحق ہے نا شے کو وہ اس کے لیے ہوتا ہے جو شامل ہے اعراض ذاتیہ جمیعاً کو جو شے پر محمول ہوتا ہے نا جو شے پر محمول ہوتا ہے وہ سارے اعراض ذاتیہ کو شامل ہے وہ سارے اعراض ذاتیہ کو شامل ہے کیا کہ جی کیوں دلیل دیتے ہیں کیونکہ جو شے پر محمول ہوتا ہے وہ شے کو لاحق ہوتا ہے وہ سارے اعراض ذاتیہ کو شامل ہوتا ہے اور دیکھیں نا خلاصہ یہ ہے امور خارجیہ کا لحوق کن کو موضوعات کو لاستعداد ذاتی جو شامل ہے دونوں لحوقوں لحوق بلا واسطہ اور لحوق بواسطہ اور لحوق بلا واسطہ دونوں کو شامل ہے جی سنیں ہونا گیا علامہ قال المصنف رحمہ اللہ فی شرح الرسالۃ الشمسیہ تائید پیش کی ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے رسالہ شمسیہ کی شرح کی ہے جو سعدیہ کے نام سے مشہور ہے اس میں انہوں نے اسی طرح بیان کیے یعنی ان ھذا الکلام میری مراد کیڑی لاحق للشیء بما ہوا واقع ہے وہاں اور مصنف نے اپنی شرح میں بنایا اس کو شامل کن کے لیے اعراض ذاتیہ جمیعاً کے لیے پس ثواب یہ ہے کہ حمل کیا جائے ماتن کے قول ذواتیہ کو تہذیب میں جو منسوب ہے کن کی طرف مصنف کی طرف اسی معنی پر محمول کریں کہ دونوں کو شامل ہے دونوں لحوقوں کو کیونکہ وہ جو لاحق للشیء لما واسطے اس کے ہوتا ہے جو شامل ہے اعراض ذاتیہ جمیعاً کو جی کیونکہ لاحق للشیء واسطے اس کے ہوتا ہے جو شامل ہوتا ہے اعراض ذاتیہ جمیعاً کو یعنی جو شے کو لاحق ہے نا یہ لاحق ان تمام اعراض ذاتیہ کو شامل ہوتا ہے جی خواہ بلا واسطہ ہو یا واسطہ مساوی کے ساتھ ہو جیسے علامہ بنا کرتے ہوئے اس پر کہ فرمایا مصنف نے رسالہ شمسیہ کی شرح میں جی بنا کرتے ہوئے اس پر کہ فرمایا مصنف علیہ الرحمہ نے رسالہ شمسیہ کی شرح میں جی ثم ان ھذا ایتھو تک کیا ہے کہ جو محمولات ہیں نا وہ عرض ذاتی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں عرض ذاتی ہوتے ہیں محمولات کون ہوتے ہیں عرض ذاتی ہوتے ہیں بلا واسطہ عرضوں یا امر واجہ امر مساوی کے واسطہ کے ساتھ سے کے ساتھ کے امر مساوی کے واسطہ سے عارض ہوں
یہاں تک یہ ثابت ہوا کہ جو مسئلے کے موضوع کا محمول ہے جی وہ اس محمول کی کیا ہے؟ عرض ذاتی ہے، خواہ وہ عارض ہے بلا واسطہ، خواہ وہ یا عارض ہے امر مساوی کے واسطے سے، یا عارض امر مساوی کے واسطے سے، یا عارض امر مساوی کے واسطے سے۔ یہ آیا ہوں اگے پڑھ۔ ثم ان هذا القید يدل على ان المصنف اختار مذهب الشیخ، اور رحمہ اللہ کہہ دے اختار مذهب الشیخ فی لزوم شیخ وہ شیخ نہیں بڑھیا کوئی کہ جو کپڑا بیچن لگے گز دا تا گز دیندے نے فی لزوم کون محمولات المسائل اعراضا ذاتیتا لموضوعاتها وإلیہ ینظر کلام شارح المطالع۔ بس شارح علیہ رحمہ یہ تحقیق مقام بھی سمجھیں، سوالات بھی سمجھیں۔ شارح کہتے ہیں یہ جو مصنف نے قید لگائی ہے نا لذواتہا، یہ قید دلالت کرتی اس بات پر کہ مصنف نے شیخ بو علی سینا کا مذہب اختیار کیا ہے۔ مصنف نے شیخ بو علی سینا کا مذہب اختیار کیا کہ مسائل کے محمولات کے لیے موضوعات کے اعراض ذاتیہ ہونا ضروری ہے۔ مسائل کے مسائل کے جو موضوعات ہیں جی ان کے محمولات کے لیے موضوعات کا جی اعراض ذاتیہ ہونا ضروری ہے، ضروری ہے۔ آکھیا نہیں یہ تھے مطلب ذواتیہ نہیں آکھیا، ذواتہا، اور اسی کی طرف نظر کرتی ہے کلام شارح مطالعے کی بھی۔ شارح مطالعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسئلے کے جو موضوع ہیں ان کے جو محمول ہیں وہ ان کے ذاتی ہونے چاہیے، وہ ان کے ذاتی ہونے چاہیے۔ ایشا بس کیا کہہ جی علامہ نے یہ جو مصنف علیہ الرحمہ نے یہ جو قید لگائی ہے لذواتہا، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مصنف نے محمولات کے بارے میں شیخ بو علی سینا کا مذہب اختیار کیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے موضوعات کے جو محمولات ہیں ان کا موضوعات کے لیے عرض ذاتی ہونا ضروری ہے، خواہ وہ بلا واسطہ ہو۔ ایسے امر کے واسطے ایسا کیا امر مساوی کے 50 باری پکوا چکے یار، جو امر مساوی کے واسطے سے عارض ہو جی جی بھئی یہ لازم ہے، یہ آنکھیں نہیں لذواتہا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ محمول کون ہونا چاہیے؟ جو موضوع کی عرض ذاتی ہونا چاہیے، عرض ذاتی ہو۔ تو عرض ذاتی دو ہوتے ہیں، کون سے؟ بغیر واسطے کے یا عارض ہو، یا امر مساوی کے واسطے سے، عارض ہو، یا امر مساوی کے واسطے سے۔ اگر 5 باری پھیرا تو آیا کہ نہیں، پھر بھول گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مصنف نے یہ مذہب اختیار کیا ہے۔ پھر بے شک یہ قید کیڑی دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ مصنف رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے مذہب شیخ کا، کس چیز میں؟ مسائل کے محمولات کے اعراض ذاتیہ ہونے کے لزوم میں، مسائل کے موضوعات کے لیے۔ کو نہیں سمجھے بھئی مسائل کے جو محمولات ہیں وہ مسائل کے موضوعات کے اعراض ذاتیہ ہوں، یہ بات لازم ہے۔ اور اسی کی طرف نظر کرتی ہے کلام شارح مطالع کی جی۔ پھر بے شک یہ قید دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ مصنف رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے مذہب شیخ کا مسائل کے محمولات کے اعراض ذاتیہ ہونے کے لزوم میں مسائل کے موضوعات کے لیے، اور اسی کی طرف نظر کرتی ہے شارح مطالع کی کلام۔ جی سنیں
ہوں اعتراض کرو اشارے جی لكن الأستاذ المحقق أورد عليه أنه كثيرا ما يكون محمول المسألة بالنسبة إلى موضوعاتها من الأعراض العامة الغريبة واقعہ من الاعراض العامۃ الغریبۃ ال کی ہویا من الأعراض العامة الغريبة پھر پڑھ إلى موضوعات ایتھوں منل تو یار من الأعراض العامة الغريبة پھر من الأعراض العامة الغريبة بس غریبوں مطالعے کے بارے میں شارح کہتا ہے لیکن علامہ جلال الدین دوانی نے یہ تحقیق کی ہے کہ مسئلے کا جو مسئلوں کے جو موضوع ہیں ان کے محمولات کا عرض ذاتی ہونا ضروری نہیں ہے مسئلوں کے جو موضوع ہیں ان کے محمولات کا عرض ذاتی ہونا ضروری نہیں ہے علامہ دوانی نے یہ تحقیق کی ہے کہ مسئلوں کے جو موضوع ہیں ان کے محمولات کا عرض ذاتی ہونا ضروری نہیں یعنی ہے پورے فن کے اندر جی جتنے مسئلے ہیں مسئلے ہیں ان میں جو مسئلہ ہے جی اس میں جو موضوع ہے جی آگے جو محمول ہے وہ اس کی خام خواہ عرض ذاتی ہی ہو یعنی اس کو اس پر عارض ہے بلا واسطہ یا امر مساوی کے واسطے سے یہ ضروری نہیں ہے کیوں اس لیے کہ بہت دفعہ مسئلے کا محمول ہوتا ہے لیکن مسائل کے موضوعات کی نظر سے وہ عرض عامہ غریبہ ہوتا ہے عرض ذاتی نہیں ہوتا عرض عامہ غریبہ ہوتا ہے عرض ذاتی نہیں ہوتا کیا جی جلال الدین شارع نہیں وہ پڑھیا علامہ جلال الدین شارع کہتا ہے استاد محقق نے اس پر اعتراض کیا ہے وہ تو سوال بعد ترجمہ کرنے نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسئلے کا جو محمول ہے وہ مسئلے کے موضوعات کی بنسبت عرض ذاتی نہیں ہوتا عرض عامہ غریبہ ہوتا ہے اراض عامہ غریبہ سے ہوتا ہے کس سے اراض عامہ غریبہ سے ہوتا ہے کس سے اراض عامہ غریبہ سے ہوتا ہے او وے خود رو عرض غریب کیڑی ہندی اوے عرض عام غریب وہ ہوتی ہے جو عارض و شے کو ایک امر کے واسطہ سے جو واسطہ اس شے سے عام ہو یا اخص ہو یا اس کے مبین ہو او میرے یارا او اینو عارضی ایندے واسطے نال جے اے واسطہ ایندے مساوی ایندے نہیں اے واسطہ معروض دے تے ہون اے عرض ذاتی ہو بلا واسطہ عارض پھر تو ذاتی ہے ہی ہے نا توفیہ یہ شے عارض ہے اس شے کو اس واسطے سے یہ واسطہ اس معروض سے عام ہے یا واسطہ معروض سے یا واسطہ معروض کا ان تینوں صورتوں میں اس کی نظر سے عرض غریب کہتے ہیں عرض عام غریب کی غریب کہتے ہیں کہ جس واسطے سے عارض ہے وہ واسطہ معروض کے عام ہے اخص ہے یا اس کا مبین ہے تو اس کو عرض عام غریب کہتے ہیں اور ویکھن پھر حاشیے ہوتے نظر آئے کہ بھی وہ ہوتی ہے جو عارض ہو شے کو کس کے واسطے سے امر ایسا امر جو عام ہے شے سے یا اخص ہے یا مبین ہے اس شے کا سنیں یہ واسطہ مساوی ہے معروض کے تو ہن عرض ذاتی ہو تو یہ واسطہ معروض کے مساوی نسبتہ چاری نواجہ کہ یہ واسطہ معروض سے عام ہے یا خاص ہے یا مساوی تو آگے ہے جی تو تینوں صورتوں میں کیا نام اس کا عرض عام غریب مطلب اے علامہ دوانی نے گل ثابت کی تھی اگو مثال آ رہی ہیں لیکن استاد محقق نے وارد کیا ہے اس پر یعنی انہوں نے جو ہے نا
یہ جڑا آکھے بھی ارزاتی ہونا ہی لازم ہے، یہ گل نہیں ٹھیک، یہ گل ٹھیک نہیں، بھارت کی اس پر یہ بات یہ بات کہ بہت دفعہ کہ بہت دفعہ ہوتا ہے ہوتا ہے مسئلے کا محمول مسئلے کا مسئلے کے موضوعات کی نسبت سے مسئلے کے موضوعات کی نسبت آراز عامہ غریبہ سے اما غریبہ سے، جی لیکن استاد محقق نے وارد کیا اس پر یہ بات کہ بہت مرتبہ ہوتا ہے مسئلے کا محمول مسئلے کے موضوعات کی نسبت سے آراز عامہ غریبہ سے کا کقول الفقہاء کل مسکر حرام صبر پیچھے لگ گئے کوئی مثال دیں دینے یہ فقہا کا ایک مسئلہ ہے شرعی کلو مسکرن حرام کلو مسکر حرام اس مسئلے دا موضوع کون ہے مسکر محمول کون ہے حرام اے جڑا محمول ہے نا کون حرام حرام این دی عرض ذاتی نہیں ہے جی ان دی عرض ذاتی نہیں ہے عرض ذاتی نہیں ہوں محمول اس مسئلے کا کون ہے حرام یہ عارض ہے کس کو مسکر کو اس واسطے سے کہ مسکر جو ہے وہ منہی ان ہو ہے جی تو منہی ان ہو کے واسطے سے حرام عارض ہے کس کو مسکر کو منہی ان ہو کون مسکر بے مسکر منہی ان ہو ہے تو اس واسطے سے حرام مسکر کو عارض ہے کون حرام لیکن یہ جو ہے نا منہی ان ہو ہونا جی یہ مسکر سے عام ہے جی یہ مسکر سے عام ہے سنیں جی کیونکہ منہی ان ہو ہونا یہ دم میں بھی ہے بول میں بھی ہے وغیرہ میں جی تو یہ جس واسطے سے عارض ہے کون منہی ان ہو یہ واسطہ مسکر کے مساوی نہیں ہے بلکہ عام ہے عام ہے کیونکہ منی ان صرف مسکر ہی تو نہیں نہ اور بھی ہیں آگے پڑھ وقا کو وقول النحاة کل فاعل مرفوع اسی طرح نحویوں کا قول کلو فاعل مرفوع کلو فاعل مرفوع تو کون ہے موضوع فاعل محمول مرفوع تو یہ جو مرفوع ہے جی وہ ایک واسطے سے ذکر نہیں کیتا لیکن یہ مرفوع فاعل ہی تو نہیں ہوتا جی مرفوع فاعل ہی نہیں ہوتا بلکہ فاعل کا غیر بھی ہوتا ہے کون مبتدا خبر وغیرہ کہ کوئی نہیں ہوتے تو یہ عام ہے کہ کوئی نہیں عام ہے آگے چلوا کا وقول التبعیین کل فلک متحرک علی الاستدارة بس اسی طرح طبعیین کا قول جی کلو فالک متحرک علی الاستدارت کلو فلک متحرک علی الاستدارة موضوع کون ہے فلک 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 محمول کون متحرک علی الاستدارة تو یہ اس سے عام ہے جی یہ اس سے عام ہے وہ جس واسطے سے عارض ہے نا وہ واسطہ کیا ہے عام ہے بھئی کلو فالکن علی الاستدارت ہے کیونکہ حرکت اور متحرک حرکت عارض ہے کس کو جسم کیونکہ جسم جو ہے وہ حرکت کرتا ہے اور یہ جو جسم ہے یہ فلک سے عام ہے کیونکہ جسم صرف فلک ہی تو نہیں نا ساری کائنات جو موجود ہے اس کے جسم ہے نا جی اے مطلب جی سنیں باقی حرکت استدارہ یہ ہوتی ہوں او حرکت استدارہ بے چکی والا تھلے پوڑے نا اتلا پوڑ جلے کمدہ ہے ہر جز ہر تھلے والی جز کو جدا ہو رہی ہے کہ کو نہیں ہو رہی ہو رہی ہے ہر جز تھلے والی جز کو جدا ہو رہی ہے کم تھی رہی ہے لیکن کی ہو رہی ہے جدا ہوئے خود رو حرکت علی الاستدارہ جدا ہو ہر جز اس کے اجزاء سے اپنی جگہ سے اپنی
جگہ سے اور ملازم ہو ہر ایک جز اپنے مکان کو چکی کی میں لکھا جی کما فی حرکت الرحل کما فی حرکت الرحا سنیں لیکن ہر جز جی جدا ہو رہی ہے جی لیکن اپنی اس جگہ کو وہ لازم ہے جیسے کہ چکی کی حرکت ہے جی جی تو ہر جز نچلے سے جدا ہو رہی ہے لیکن اسی جگہ پر گھوم رہی ہے یہ حرکت استدار ہے جی کہ لازم پکڑے اسی کو آگے نہ چلے دائیں بائیں نہ چلے اسی پر گھومے اس کو کیا کہتے ہیں حرکت علی الاستدارہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر فلک جو ہے نا وہ حرکت کرتا ہے کون سی استدارہ استدارہ پہلے انہوں نے قول ہے جی بھئی جو ہے نا ہر فلک متحرک ہے کس پر الاستدارہ چکی طرح گھوم رہے ہیں جی جی سنے ہی بھئی وہ چونکہ ہر ایک دے اتے ہوئے تھے اس طرح گھوم رہے ہیں سارے جی جی اللہ بہتر جانے جی ایک ہی ہے اسی صرف ستارے نو وینے ہیں تے چند سورج نو وینے ہیں کنوں ستارے نو تو چند سورج چند سورج نو جی جیسے قول فقہا کا کہ اکے بکے ہو گئے کلو مسکرن حرام مسکرن حرام اور جیسے قول نحات کا جیسے قول نحات کلو فاعل مرفوع کل فاعل مرفوع اور جیسے قول تبعیین کا اور جیسے قول تبعیین کلو فلک کل متحرک علی الاستدارت جیسے قول فقہا کا کل مسکرن حرام اور جیسے قول نحات کا کل فاعل مرفوع اور جیسے قول تبعیین کا کل فلک متحرک علی الاستدارت جی نعم يعتبر الا يكون اعم من موضوع العلم بس وصرح بذلك وصرح بذلك المحقق الطوسی ايضا في نقد التنزيل شارح کہتے ہیں کہ یہ معتبر ہے کہ وہ جو عرض ہے نا غریبہ وہ علم کے موضوع سے عام نہیں ہونی چاہیے مسئلے کے موضوع سے تو عام ہو جائے اور پیچھا دفعہ ہوا ہے علم کے جو موضوعات ہیں مسئلوں کے جو موضوعات ہیں یا خود علم کا موضوع ہے یا علم کے موضوع کی نوع ہے یا اس کی ذاتی ہے ذاتی ہے ہن واپس آ کہ یہ ضروری ہے کہ وہ جو عرض غریبہ ہے نا مسئلے کے موضوع سے تو وہ عام ہے لیکن موضوع سے وہ عام نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس سے نیچے مساوی یا نیچے ہونی چاہیے جی سنیں ہاں جی کیا کہ جی سارے کہتا ہے کہ وہ جو عارض ہے وہ علم کے موضوع سے عام نہیں ہونی چاہیے آخینی آراز عامہ غریبہ یہ بھی مسئلے کا موضوع محمول ہوتی ہیں لیکن یہ علم کے مسئلے کے موضوع سے عام ہو ٹھیک ہے لیکن علم کے موضوع سے عام نہیں ہونی چاہیے ہاں سنیں یعنی عرض غریبہ علم کے فاعل سے مفعول سے تو عام ہو کلمے سے عام نہ ہو کلمے سے عام نہ ہو مطلب ہے جی ہاں ہاں معتبر ہے معتبر یہ کہ نہ ہو وہ عرض کہ نہ ہو وہ عرض عام عام علم کے موضوع سے علم کے موضوع سے جی ہاں معتبر ہے یہ کہ نہ ہو وہ عرض عام علم کے موضوع سے اگے مسرہ پڑھیں بس تصریح کیا اسی کے ساتھ محقق طوسی نے بھی نقد و تنزیل میں کیا تصریح کی اسی کے ساتھ محقق طوسی نے نقد و تنزیل میں اور بذالک کا مشار لے ویخ یعنی جائز ہے ہونا مسائل کے محمولات کا کیڑی شے اراض غریبہ بنسبت ان کے موضوعات کے اور نہ ہونا ان کا اراض عامہ غریبہ بنسبت علم کے موضوع کے اس مسئلے کی تصریح کی ہے کس نے محقق طوسی نے کیڑی کتاب ہے نقد و تنزیل میں مطلب ہن گل ایتھے آ کے رکیے کہ علم کے مسائل کے جو موضوعات ہیں ان کے جو محمولات ہیں وہ اراض ذاتیہ بھی ہو سکتے ہیں
آراز غریبہ بھی ہو سکتے ہیں، جی، آراز، ذاتیہ بھی ہو سکتے ہیں اور اراض عامہ غریبہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو غریبہ ہوندی عامہ ہی، جی، لیکن آراز غریبہ جو ہیں جی، مسئلے کے موضوع سے تو وہ عام ہو سکتے ہیں، لیکن علم کے موضوع سے عام نہیں ہو سکتے۔ چلیں من کر لیں، وصرح، اور تصریح کی ہے اسی کے ساتھ، اور تصریح کی ہے اسی کے ساتھ، محقق طوسی نے بھی محقق طوسی نے بھی نقد التنزیل میں، نقد التنزیل میں، جی، اور تصریح کی ہے اسی کے ساتھ محقق طوسی نے بھی نقد التنزیل میں، کس میں؟ نقد التنزیل میں، نقد التنزیل میں، سنیں